میں اپنا سر پکڑے بیٹھی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا کروں کیا نہ کروں۔ یہ کیسا امتحان تھا؟ ایک طرف نمیر تھا، میری محبت، اور دوسری جانب وہ۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی مجھے اس دوراہے پر بھی لا کے کھڑا کر دے گی۔ اس وقت میں بالکل کسی بے جان مجسمے کی طرح سے نمیر کے سامنے بیٹھی تھی۔ نمیر کہنے لگا، منت یہ اچھی طرح سے سمجھ لو، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں بے حد مشکل میں پھنس چکی تھی۔ اس وقت وہ میرے سامنے بیٹھا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے۔ جیسے ہی اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، مجھے لگا جیسے مجھے بڑی زور کا کرنٹ لگا۔ میں نے فوراً اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ میری رنگت اڑ گئی تھی، ایک بدحواسی سی مجھ پہ چھانے لگی تھی۔ یہ دیکھ کے نمیر کی تو جیسے جان نکلی۔ وہ کہنے لگا، منت پلیز، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں دور ہو رہی ہو مجھ سے؟ لیکن میں کھڑی ہو گئی، میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے کہا، پلیز نمیر، مجھ سے دور رہو، کچھ نہیں لگتے تم میرے۔ کہنے لگا، منت اس طرح بیگانوں جیسی باتیں مت کرو، میں تمہاری ایسی باتیں برداشت نہیں کر سکتا، مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ یہ کہہ کے وہ میرے مقابل کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، سمجھنے کی کوشش کرو نمیر۔ لیکن نمیر مجھے اپنے حصار میں لے چکا تھا، مجھ میں کھونے لگا تھا۔ کہنے لگا، بہت پیار کرتا ہوں تم سے منت۔ میں اس کے حصار میں کسمسا کے رہ گئی، لیکن اس کی جسارتیں بڑھنے لگیں اور وہ اب میرے ہونٹوں پہ اپنے… میں رخصت ہو کر جب سسرال پہنچی تھی تو ڈھیر ساری رسمیں میری منتظر تھیں۔ پہلے میرے اور عمیر کے بیچ میں شیشہ رکھ دیا گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں نظریں تک اٹھا نہیں پائی۔ حالانکہ میں نے عمیر کی تصویر پہلے دیکھی تھی، لیکن کبھی ہمارے بیچ بات چیت نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی روبرو بیٹھے تھے۔ پھر سب کے سامنے شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھنا شرم کی بات تھی۔ شیشہ کچھ ہی دیر میں ہٹا دیا گیا۔ سب ہمیں مٹھائی کھلانے لگے جب میرا دیور میرے اور عمیر کے بیچ میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں گھبرا کے ذرا سا پیچھے ہٹی۔ کہنے لگا، بھابھی ہمارے ہاں ایک رسم ہوتی ہے کہ بھابھی کمرے میں جانے سے پہلے دیور کو اپنا پرس دیتی ہے، چلیں جلدی سے اپنا پرس دے۔ میں نے عمیر کی طرف پہلی بار دیکھا جو مسکرا رہے تھے، پھر نفی میں اشارہ کرنے لگے۔ میں نے کہا، میں ایسی کسی رسم کو نہیں جانتی۔ دیور چھوٹا بھائی ہوتا ہے اور بھائی بہنوں سے پیسے لیتے نہیں بلکہ دیتے ہیں۔ میری بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، یہ ویسے زیادتی ہے میرے ساتھ، لیکن آپ نے بات ہی ایسی کی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ بھی کیا یاد کریں گے۔ یہ لیں۔ اس نے اپنی جیب سے 5,000 کا نوٹ نکال کے مجھے دیا۔ میں خوش ہو گئی۔ پھر مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ عمیر میرے کمرے میں آئے تو ایک دل فریب سی مسکراہٹ میرے چہرے پہ چھا گئی۔ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ کہنے لگے، منت، میری والدہ نے جب تمہاری تصویر دکھائی تھی تو تم مجھے اچھی لگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اپنی تصویر سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ ان کی تعریف پر میں شرم سے سرخ ہوئی تھی۔ پھر ان کا اظہار، اعتماد، محبت، میں بس یہی وصولتی رہی۔ صبح سورج کی پہلی کرن سیدھی میری آنکھوں پر پڑی۔ میں نے آنکھوں پہ اپنا بازو رکھ لیا۔ کمرے میں ہر سو روشنی پھیل گئی تھی۔ میری آنکھیں نیند سے بری طرح سے بوجھل تھیں۔ کچھ ہی دیر بعد عمیر مجھے دوبارہ سے اپنے حصار میں لے چکے تھے۔ کہنے لگے، ایک تو یہ صبح بھی بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا، 8 بج رہے ہیں، باہر سب ہمارے منتظر ہوں گے۔ میری بات سن کے وہ مسکرانے لگے۔ کہنے لگے، مجھ سے جان چھڑانے کا یہ اچھا بہانہ سوچا تم نے۔ میں نے کہا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ کہنے لگے، پھر کیسی بات ہے؟ اب وہ تکیے پر اپنی کوہنی ٹکا کے اس کے اوپر اپنا سر رکھ چکے تھے اور مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں اٹھ کے بیٹھ گئی، اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ وہ مسلسل مجھے دیکھے جا رہے تھے، ٹک ٹکی باندھے۔ میں نے کہا، عمیر پلیز، یوں نہ دیکھے مجھے۔ کہنے لگے، تو پھر کیسے دیکھوں؟ میں نے کہا، کیسے بھی نہیں دیکھیں۔ یہ کہہ کے میں بیڈ سے اٹھنے لگی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہنے لگے، بڑی جلدی ہے تمہیں باہر جانے کی؟ میں نے کہا، کیا سوچیں گے سب لوگ کہ دلہا دلہن ابھی تک باہر ہی نہیں آئے۔
بہرحال یہ حسین دن بھی کٹ گئے۔ شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا اور اس 1 ہفتے میں عمیر نے مجھ پر اپنی بہت محبت نچھاور کی تھی۔ کہنے لگے ہنی مون پر جانے کا کب پروگرام ہے؟ بس میں اب ابا سے اجازت لے لوں، پھر 15-20 دن مری، سوات، کاغان ہر جگہ جائیں گے۔ میں بھی خوش ہو گئی تھی، لیکن ابا نے اجازت نہیں دی۔ کہنے لگے شادی پہ پہلے ہی بہت خرچہ ہو چکا ہے، تم لوگ چلے جانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن مہینہ رک کے چلے جاؤ۔ میرے سسرال میں ساس سسر کے علاوہ ایک چھوٹا دیور تھا، نومیر، اور ایک نند تھی، لیکن وہ دبئی میں رہتی تھی۔ شادی میں شرکت کے بعد وہ دبئی واپس جا چکی تھی۔ نومیر کی عادت بہت اچھی تھی، ہر وقت مذاق کرتا رہتا تھا۔ ایک بار وہ کچن میں آ گیا، میں اس وقت کھانا بنا رہی تھی۔ کہنے لگا کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے کہا پلاؤ بنا رہی ہوں۔ کہنے لگا مجھے بہت بھوک لگی ہے بھابھی، کچھ ہے کیا؟ میں نے کہا ابھی تو ٹائم لگے گا۔ وہ پتیلیوں کے ڈھکن اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا اتنا برداشت کون کرے گا، کتنا ٹائم لگے گا؟ میں نے کہا ظاہر ہے 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کچن میں موجود فریج کھولی۔ کہنے لگا ایک تو ہمارے گھر میں فریج بھی خالی منہ چڑھانے کو رکھی ہوئی ہے، لوگوں کے فریج کو کھولو تو پوری فریجیں بھری ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کیا کھانا ہے تم نے، مجھے بتاؤ میں بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا بس جو 10 منٹ میں فٹافٹ بن جائے۔ میں نے کہا میگی کا پیکٹ ہے وہ بنا دیتی ہوں۔ کہنے لگا واہ یہ ہوئی نا بات، بس جلدی کریں، جلدی سے بنا دے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ آفس جاتا تھا اور عمیر اپنے والد کے ساتھ ان کی دکان پہ جاتے تھے، اس لیے وہ رات کو 10 بجے ہی واپس آتے تھے۔ میں نے جلدی سے میگی بنائی۔ وہ آیا تو وہیں کچن میں کھڑا ہو کے میگی کھانے لگا۔ کہنے لگا 1 کپ چائے بھی بنا دے؟ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بنا دیتی ہوں، تم باہر تو جاؤ، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں آپ کو کیا تکلیف دے رہا ہوں، بس کھڑا ہوا ہوں تو ہوں۔ کہنے لگا آپ بھائی کے ساتھ گھومنے پھرنے نہیں جا رہی؟ یہ سن کے میرا منہ بن گیا۔ میں نے کہا ابا نے انکار کر دیا، کہتے ہیں 3-4 مہینے بعد چلے جانا۔ او ہو سو سیڈ۔ کہنے لگا یہ جو بھائی ہے نا، یہ بڑے بور قسم کے انسان ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو تم، شادی کو 15 دن ہو گئے، مجھے ابھی تک کہیں لے کے ہی نہیں گئے سوائے میکے کے، وہ بھی دعوت پر، صرف 2 گھنٹے کے لیے۔ میں نے کہا بھی تھا عمیر سے کہ مجھے 1 دن کے لیے میکے چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا ملا کی دوڑ بس مسجد تک۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ شادی کے بعد لڑکیوں کو میکے جانے کی کیوں پڑی رہتی ہے۔ اس کی شادی ہو، اسے اپنے میکے سے پیار ہو جاتا ہے، اور جب شادی نہیں ہوتی تو پیا گھر کے خواب سجائے رکھتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں کہ بس جلدی ہماری شادی ہو جائے۔ یہاں تک بھی کہتی ہیں کہ پتہ نہیں کب میری شادی ہوگی، میری اس گھر سے جان چھٹے گی، میں تو اپنے شوہر کے گھر جب جاؤں گی تو واپس میکے کی شکل نہیں دیکھوں گی۔ اور شادی ہوتے ہی پتہ نہیں کون سا پیار امڑ آتا ہے میکے سے، سسرال میں تو دل ہی نہیں لگتا۔ میں نے ایک تھپکی اس کے کندھے پہ لگائی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر کہنے لگا بھابھی اس سنڈے کو میرے دوستوں نے آنا ہے۔ میں نے کہا تو پھر میں کیا کروں؟ کہنے لگا پیاری بھابھی مجھے بریانی اور قورمہ وغیرہ بنا دیجیے گا، اور میٹھے میں بھی کچھ بنا دیجیے گا، سارے بھوکڑ قسم کے ہیں پیٹو، اس لیے زیادہ کھانا بنائیے گا۔ میں نے کہا تم نے مجھے بابر شاہ سمجھ رکھا ہے، میں تو نہیں بناؤں گی تمہارے دوستوں کے لیے کچھ بھی۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، سوچ لیں۔ پتہ ہے میں کیا سوچ رہا تھا؟ میں سوچ رہا تھا کہ آپ کو ابھی باہر لے جاتا ہوں، بھائی کے آنے سے پہلے پہلے آپ کو مزیدار سے گول گپے کھلا کے لاتا ہوں، لیکن کوئی بات نہیں، ایسے ہے تو ایسے ہی ٹھیک ہے، جیسے کو تیسا۔ یہ سن کے میں نے اپنا ارادہ بدلا۔ میں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے، تمہارے دوستوں کی دعوت میں بنا دوں گی، اب یہ چائے پیو اور میں تیار ہو کے آتی ہوں۔ ویسے بھی یخنی تو بن چکی تھی، بس گھر آ کے چاول ڈال کے دم کرنے تھے، پلاؤ تیار ہو جائے گا۔ کہنے لگا اچھا اچھا چلیں ٹھیک ہے، جائیں اور فٹافٹ سے تیار ہو کے آئیں۔ میں نے اپنی ساس سے اجازت مانگی تو انہوں نے اعتراض نہیں کیا۔ میں نومیر کے ساتھ اس کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کے چلی گئی۔ وہ مجھے پہلے سمندر لے گیا، کچھ دیر ہم لوگ ایسے ہی باتیں کرتے رہے، سمندر کے پاس بیٹھے رہے، پھر اس نے گول گپے منگوائے۔ کہنے لگا مقابلہ کریں گی میرے ساتھ؟ میں نے کہا کیا مطلب، کیسا مقابلہ؟
دیکھتے ہیں پلیٹ پہلے کون سب سے پہلے ختم کرتا ہے۔ میں نے کہا نہیں نہیں، مجھے ایسا مقابلہ نہیں کرنا۔ کہنے لگا جو پلیٹ بعد میں خالی کرے گا گول گپے کے پیسے وہ دے گا۔ مجھے اس کی بات میں دلچسپی سی ہوئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے 3 تک گنتی گنی اور ہم لوگ ایک کے بعد ایک گول گپا منہ میں ٹھونسنے لگے۔ سب سے پہلے پلیٹ میں نے خالی کی۔ یہ دیکھ کے اس کا منہ بنا۔ میں نے کہا بچو نکالو پیسے۔ میں نے ٹیشو سے اپنا منہ اور ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا۔ نمیر نے کہا وہ تو میں نے آپ کا لحاظ رکھ لیا کہ بڑی بہن ہے، بھابھی ہے، نئی نئی ہمارے گھر میں آئی ہے، میکے کی یاد بھی ستاتی ہے تو بیچاری کا دل نہ ٹوٹ جائے، ورنہ آپ مجھے ہرا نہیں سکتی۔ میں نے کہا بس بس، ہارنے والے نا یہی کہتے ہیں سب۔ کہنے لگا پھر ہو جائے ایک پلیٹ اور۔ میں نے کہا بہت شوق ہے تمہیں دوبارہ ہارنے کا۔ کہنے لگا آپ کو میری صلاحیتوں کا ابھی پتہ ہی نہیں ہے، بتائیں نا ہو جائے مقابلہ۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے 24 گول گپے منگوائے۔ اتنی بڑی پلیٹ دیکھ کر میں نے اسے گھور کے دیکھا۔ میں نے کہا نمیر یہ غلط ہے، ایک پلیٹ کی بات ہوئی تھی۔ کہنے لگا تو یہ ایک ہی پلیٹ ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ آنکھوں کی جگہ ٹچ بٹن ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن یہ 12 نہیں 24 ہے۔ کہنے لگا بات ایک پلیٹ کی ہوئی تھی، چلیں جلدی سے شروع کریں۔ میں پہلے ہی 12 گول گپے کھا چکی تھی اور مزید 24 گول گپے کھانا میرے لیے پاسبل ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری۔ یہ الگ بات ہے کہ ہاں اس بار میں نمیر سے ہار گئی۔ میں نے کہا اس بار تم نے بے ایمانی کی تھی۔ کہنے لگا ہارنے والا یہی کہتا ہے۔ میں نے ایک تھپکی اس کے کندھے پہ ماری، وہ ہنسنے لگا۔ بہرحال اس کے بعد اس نے مجھے آئس کریم کا بولا اور آئس کریم کے پیسے اس نے دیے۔ پھر ہم گھر واپس آئے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ گول گپے کے ساتھ آئس کریم کھانے کے بعد میرا گلا بالکل بند ہو جائے گا۔ رات تک تو سب کچھ ٹھیک تھا، کھانا بھی ہم نے کھایا تھا۔ عمیر کو بھی نمیر نے ساری بات ہنس ہنس کے بتائی کہ میں نے بھابھی کو یوں ہرایا۔ وہ بھی خوش ہو رہے تھے، کہنے لگے چلو اچھا ہوا، اس کا دل تو لگ گیا، مجھے تو دکان سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ کہنے لگا تو 2-4 دن کی چھٹی لے لینا، آپ ہی کو کہیں لے جایا کریں۔ اب آپ رات کو تھکے ہوئے آتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، سو جاتے ہیں، بری بات ہے۔ بھائی کہنے لگے اچھا اس اتوار کو بنا لوں گا پروگرام۔ میں بھی یہ سن کے خوش ہو گئی کیونکہ اگلے روز اتوار ہی تھا۔ کمرے میں آئی تو میں نے عمیر سے کہا کہ ہم لوگ دوبارہ سی ویو جائیں گے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، جہاں تم نے جانا ہوگا مجھے بتا دینا، لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ پھر سے گول گپے کھاؤں گی۔ کہنے لگا بس بھی کر دو، آج کم کھائے ہیں تم نے۔ بہرحال میں سوئی تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی، لیکن جب صبح اٹھی تو گلا بالکل بند تھا، حلق سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ عمیر کہنے لگے تمہیں کیا ہوا؟ میں اشارے سے کہنے لگی گلا خراب ہو گیا۔ کہنے لگے اور کھاؤ گول گپے۔ میرے سر میں بھی درد تھا، آنکھوں سے بھی پانی بہے جا رہا تھا۔ عمیر نے جب میرے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو مجھے بخار ہو چکا تھا۔ کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتا تھا، تمہیں کس نے کہا تھا اس بے وقوف کے ساتھ شرط لگاؤ؟ اسے تو خود ٹونسلز کا مسئلہ ہے۔ اب باہر جاؤ، دیکھنا گلا لے کے بیٹھا ہوگا اپنا۔ بڑی مشکل سے مجھے سہارا دے کے وہ باہر لے کے گئے، اور عمیر کی بات سچ تھی۔ نمیر بھی ٹیبل کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، منہ میں تھرمامیٹر تھا اور میری سانس اس پہ اچھی طرح سے برس رہی تھی۔ کہنے لگی کمبخت تم باز کیوں نہیں آتے ہو؟ کتنی بار کہا ہے کھٹی چیزیں مت کھایا کرو، ہو گیا نا گلا خراب، اب آواز بھی منہ سے نہیں نکل رہی۔ یہ کہہ کے انہوں نے تھرمامیٹر منہ سے نکال کے اس کا بخار دیکھا۔ عمیر کہنے لگے ان دونوں نے چھپ کے گول گپے کھائے تھے، اس لیے ان دونوں کو سزا ملی ہے، کیونکہ گلا منت کا بھی خراب ہے۔ میری ساس مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی لو یک ناشد دو شد، اب تم دونوں بیٹھ کے پرہیزی کھانا کھاؤ۔ ناشتہ میری ساس نے بنایا تھا۔ ناشتہ کرنے کے بعد عمیر ہم دونوں کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ بخار تو شام تک اتر چکا تھا، لیکن ہم دونوں بس اشارے سے ہی بات کر رہے تھے۔ اس حرکت پہ کبھی ہنسی آتی تھی تو کبھی غصہ۔ پورے 8 دن لگے تھے حلق سے آواز نکلنے میں۔ بہرحال نمیر کے ساتھ میرا بہت دل لگ گیا تھا، کیونکہ عمیر کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ مجھے شاپنگ پہ بھی جانا ہوتا تھا تو نمیر ہی مجھے لے کے جاتا تھا۔ اس بار بھی میری چھوٹی بہن کی منگنی تھی، تو میں نے عمیر سے کہا کہ عمیر مجھے شاپنگ پہ جانا ہے۔ کہنے لگے آج کل بہت بیزی ہوں یار،
بالکل فرصت نہیں ہے، تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نمیر کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ ایسا کریں مجھے اپنا کریڈٹ کارڈ دے دیں۔ انہوں نے اپنا کارڈ مجھے دے دیا، کہنے لگے دیکھو اس سے ذرا احتیاط سے خرچ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں خرچتی میں زیادہ۔ میں نمیر کے ساتھ موٹر سائیکل پر ہی بازار چلی گئی، وہ مجھے مال پہ لے گیا، کہنے لگا میں آپ کو شاپنگ پہ لایا ہوں نا، تو مجھے اس کا ٹیکس آپ کو دینا پڑے گا۔ میں نے کہا کیسا ٹیکس؟ کہنے لگا پہلے اپنی شاپنگ کر لیں پھر بتاؤں گا۔ میں نے اپنے لیے ایک سوٹ خریدا، پھر اپنی بہن کو تحفہ دینے کے لیے بھی گفٹس خریدے، اور میں نمیر سے مشورہ کرتی رہی، یہاں تک کہ میں نے اپنی بہن کی منگنی پہ جو جوڑا پہننا تھا وہ بھی نمیر نے ہی پسند کیا تھا۔ جب میری ساری شاپنگ ہو گئی تو میں نے کہا چلو اب چلیں۔ کہنے لگا کیوں چلیں؟ میرا ٹیکس تو دیں پہلے۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا میں بھی شاپنگ کروں گا۔ میں نے کہا دیکھو پہلے ہی میں نے عمیر سے جتنے پیسوں کا بولا تھا میں اس سے زیادہ خرچ کر چکی ہوں، لیکن اس نے میرے ہاتھ سے کریڈٹ کارڈ چھین لیا۔ کہنے لگا باقی تو میں خرچ کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر عمیر کو تم جواب دو گے؟ کہنے لگا دیکھا جائے گا۔ اس نے برانڈ کی مہنگی شرٹیں خریدی، پرفیومز خریدے، میں اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ میں نے کہا نمیر کے بچے، اگر عمیر نے مجھے کچھ بھی کہا نا میں تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔ میری یہ دھمکی سن کر بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ بہرحال جب ہم واپس آئے تو عمیر آ چکے تھے، کہنے لگے آ گئے تم دونوں شاپنگ کر کے؟ اس وقت میری ساس سسر گھر پہ نہیں تھے۔ میں نے کہا ہاں، اماں اور ابا کہاں ہیں؟ سارے شاپنگ بیگز نمیر نے صوفے پہ رکھے اور دھڑام سے صوفے پہ یوں بیٹھا جیسے بڑی مشقت کا کام کر کے آیا ہو۔ کہنے لگا آپ کی بیوی نے تو پورا بازار خرید لیا بھائی، آپ کا سارا کریڈٹ کارڈ ختم کر چکی ہے۔ آتے ہی اس نے عمیر کو جھوٹ بولا۔ میں نے کہا کتنا جھوٹا ہے عمیر یہ، آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کیا ہے؟ یہ کہتے ہوئے میں نے عمیر سے چائے کا کپ پکڑ لیا، کیونکہ بہت تھک گئی تھی اور چائے کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے چائے کا کپ پکڑا اور عمیر کے ساتھ ہی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا اس نے مجھ سے زیادہ شاپنگ کی ہے اور آپ کا کریڈٹ کارڈ بھی مجھ سے چھین لیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے میں چائے پینے لگی۔ عمیر کہنے لگے مجھے پہلے ہی پتا تھا، تم دونوں گئے ہو تو میرے کریڈٹ کارڈ کو تو آگ لگنی ہی تھی۔ عمیر کہنے لگے اچھا دکھاؤ کیا کیا لائے ہو۔ میں نے ابھی چائے کے 2 گھونٹ ہی بھرے تھے جب چائے کا کپ نمیر نے مجھ سے چھین کے پینا شروع کر دیا۔ میں نے اسے گھور کے دیکھا، کہنے لگا آپ کی بیوی نے تو مجھے تھکا کے رکھ دیا، اوپر سے چائے بھی خود پی رہی ہیں۔ ارے بھائی میرے بھائی نے چائے بنائی تھی، اس پہ میرا حق ہے۔ عمیر کہنے لگے پہلے یہ بتاؤ کریڈٹ کارڈ میں کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں؟ انہیں پیسوں کی فکر تھی۔ کہنے لگا کچھ بھی نہیں بچایا آپ کی بیگم نے، الٹا مجھ سے بھی ادھار پیسے لے لیے ہیں۔ میں نے کہا عمیر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بہرحال کریڈٹ کارڈ میں پیسے موجود تھے، میں نے کارڈ عمیر کو دے دیا، پھر وہ شاپنگ دیکھنے لگے۔ کہنے لگے بہت پیارے کپڑے لے کے آئی ہو تم۔ میں نے کہا شکریہ۔ کہنے لگا احسان مانے میرا، یہ تو پتہ نہیں کون سا گولا گنڈا کلر لینے لگی تھی، یہ تو میں نے ان کی مدد کر دی۔ ساتھ ساتھ وہ چائے پی رہا تھا، ساتھ ساتھ اپنی تعریفیں بھی خود ہی کر رہا تھا۔ میں نے کہا زیادہ اپنے منہ نا میاں مٹھو مت بنو سمجھے، مجھے بھی یہی پسند تھا۔ بہرحال میری چھوٹی بہن کی منگنی بھی ہو گئی۔ شادی کو 6 مہینے گزر گئے۔ 6 مہینے بعد جا کر میرے سسر نے عمیر کو بس 10 دن کی چھٹی دی کہ جاؤ گھوم پھر کے آ جاؤ۔ میں بہت خوش تھی۔ اتفاق ایسا تھا کہ انہی دنوں نمیر کے آفس سے بھی اس کو چھٹیاں ملی تھی۔ کہنے لگا بھائی میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جاؤں گا۔ میں نے کہا تم جاؤ گے کباب میں ہڈی بننے کے لیے، ہم نہیں لے کے جائیں گے تمہیں۔ میں نے اس کے سر پہ ایک چپت لگا کے کہا تھا۔ کہنے لگا بے فکر رہیں، میں خود کم نہیں ہوں کسی سے، میں اپنا گھوم پھر لوں گا، آپ لوگوں کو ڈسٹرب نہیں کروں گا، ویسے بھی میرے ساتھ میرا دوست جا رہا ہے، اب ہم اپنا انجوائے کریں گے۔ بہرحال ایسا ہی ہوا، ہم ایک ساتھ مری اور اسلام آباد کے لیے نکلے۔ ہاں یہ تھا کہ نمیر زیادہ تر اپنے دوست کے ساتھ ہی وقت گزارتا تھا، لیکن ہوٹل ایک ہی تھا۔ جب ہم مری پہنچے تو دسمبر کی آخری تاریخیں چل رہی تھیں، سردی بہت زیادہ تھی۔ عمیر کی سنگت میں بے حد خوش تھی۔ پہلی بار ہمیں ڈھیر ساری باتیں کرنے کا موقع ملا تھا، گھومنے پھرنے کا موقع ملا تھا۔
پھر برف باری شروع ہو گئی تو ہمارے ہنی مون کو 4 چاند لگ گئے۔ میں بہت خوش تھی، پہلی بار برف باری دیکھی تھی۔ میں نے کہا عمیر چلے نا، باہر چلتے ہیں۔ اس بار تو عمیر نے مجھے کسی بات سے نہیں روکا تھا۔ میں ان کے ساتھ باہر چلی گئی۔ کافی لوگ اور بھی تھے، ایک دوسرے کے اوپر برف پھینک رہے تھے۔ دور سے ہمیں نمیر بھی اپنے دوست کے ساتھ مستیاں کرتے ہوئے نظر آیا۔ دونوں ایک دوسرے کو برف سے بھر چکے تھے۔ نمیر نے واقعی ہمیں ڈسٹرب نہیں کیا تھا۔ میں عمیر کے ساتھ چلتے چلتے کافی دور نکل آئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے ہمیں احساس ہوا کہ ہم کتنی دور جا چکے تھے۔ ہوٹل اور آبادی کافی دور رہ چکی تھی۔ 2 گھنٹے کی واک کے بعد ہمیں ہوش آیا کہ واپس چلنا چاہیے کیونکہ بھوک لگنے لگی تھی۔ لیکن اچانک سے برف باری میں شدت آ گئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے برف کا طوفان آ گیا ہو۔ تیز ہوا چلنے لگی اور برف باری بہت زیادہ بڑھ گئی، یہاں تک کہ سڑکیں بھی برف سے بھر چکی تھیں۔ گاڑیوں کی آمد و رفت رک چکی تھی۔ جہاں ہم تھے وہاں تو نہ کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی مددگار نظر آ رہا تھا۔ مجھے سردی بے تحاشا لگنے لگی۔ ہم تیز تیز قدم بڑھاتے آگے جا رہے تھے، لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سی سڑک ہے، کیونکہ بہت اندھیرا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس تک بند ہو چکی تھیں۔ ایک دم سے اس طرح کا طوفان بھی آ سکتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ایک تو رات کا اندھیرا ہر سو پھیلا ہوا تھا، اس پہ برف باری رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہوا اتنی تیز تھی لگتا تھا ہمیں اڑا کے لے جائے گی، اور وہ بھی یخ بستہ سرد ہوا جو جا کے سویٹر کے بھی آر پار ہو کے ہمارے جسموں میں گھسنے لگی تھی۔ سردی کی شدت کی وجہ سے میں رونے لگی۔ عمیر نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگے ایسا کرو میری جیکٹ پہن لو۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، میں برداشت کر لوں گا۔ میں نے نیچے سے 2 سویٹر پہنے ہوئے تھے، حالانکہ اوپر سے جیکٹ بھی پہنی تھی، لیکن پھر بھی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ عمیر نے مجھے اپنی جیکٹ بھی اتار کے دے دی، بلکہ زبردستی مجھے پہنا دی۔ میں نے کہا آپ کو ٹھنڈ لگ جائے گی۔ کہنے لگے کچھ نہیں ہوگا مجھے، میں ٹھیک ہوں۔ فون کی سروس تک بند ہو چکی تھی، کوئی سگنل آ رہا تھا۔ کہنے لگے کہ میں نمیر سے کہتا ہوں گاڑی لے کے یہاں پہنچے، واپسی تو پیدل بہت مشکل ہو رہی ہے۔ برف سے ہمارے پاؤں اندر کو دھنسنے لگے تھے۔ شاید تھوڑی ہی دیر کے لیے سگنل آن ہوئے تھے۔ جب نمیر کا نمبر ملا، عمیر نے کہا کہ جلدی سے کوئی گاڑی لے کے یہاں پہنچو، ہم لوگ برف میں پھنس چکے ہیں۔ وہ خود بھی پریشان ہو گیا، کہنے لگا بھائی آپ فکر نہ کریں، میں بھی آتا ہوں۔ ہم لوگ ابھی بھی چل رہے تھے، لیکن ایک دم ہی ایک گاڑی وہاں سے گزری، اور کافی بڑی گاڑی تھی، اس لیے ہم لوگ سائڈ پہ ہو گئے۔ جہاں ہم تھے وہاں دونوں طرف کھائی تھی۔ جاتے ہوئے وہ گاڑی عمیر کو ٹکر مار کے چلی گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمیر کھائی میں گر گئے۔ یہ دیکھ کے میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ میں عمیر عمیر چلانے لگی، چیخنے لگی، لیکن مجھے عمیر کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اتنا اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں گرے ہیں۔ میں رونے لگی، میں چلائے جا رہی تھی، لیکن مجھے کھائی کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت گہری کھائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک اور گاڑی آتی نظر آئی۔ میں عمیر عمیر چلا رہی تھی، روئے جا رہی تھی، جب وہ گاڑی میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ جلدی سے دروازہ کھلا، نمیر اور اس کا دوست باہر نکلے۔ کہنے لگے بھابھی کیا ہوا، عمیر کہاں ہے؟ میں نے کہا گاڑی آئی تھی، انہیں ٹکر مار کے چلی گئی، پتہ نہیں عمیر کہاں گر گیا۔ نمیر جاؤ نیچے جا کے دیکھو۔ یہ سن کر نمیر تو جیسے پاگل سا ہو گیا، عمیر عمیر چلانے لگا۔ اس کا دوست کہنے لگا بہت گہری کھائی ہے، مجھے نہیں لگتا عمیر بچ پائے گا۔ یہ سن کر نمیر کہنے لگا ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کرو گاڑی کی لائٹ جلاؤ، میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں۔ اس کا دوست کہنے لگا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تم بھی مرنا چاہتے ہو کیا؟ میں روئے جا رہی تھی، بے تحاشا روئے جا رہی تھی، عمیر عمیر پکارے جا رہی تھی۔ وہاں پر اور بھی 2-3 گاڑیاں کھڑی ہو گئیں، سب نے ہاتھوں میں ٹارچ لائٹس پکڑ رکھی تھی۔ نمیر کھائی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ نمیر کہنے لگا میں نیچے جا کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ کہیں بے ہوش ہو کے گر گئے ہوں، لیکن کوئی بھی اسے نیچے اترنے نہیں دے رہا تھا۔ دوسری گاڑیوں سے 2 خواتین بھی اتر آئیں، وہ مجھے سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی، کہنے لگی اللہ کی یہی مرضی تھی، اس کھائی میں گرنے کے بعد کوئی کیسے بچ سکتا ہے۔ نمیر کو اس کے دوست نے پکڑ رکھا تھا، ساتھ میں 1-2 نوجوان اور بھی تھے، وہ بھی روئے جا رہا تھا، چلائے جا رہا تھا۔
کہ مجھے ایک بار جانے دو، کچھ نہیں ہوگا، میرے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہو چکا تھا۔ 1 ڈیڑھ گھنٹہ ہم وہاں پہ بیٹھے روتے رہے۔ زبردستی نمیر کا دوست ہمیں گاڑی میں بٹھا رہا تھا، کہنے لگا صبح آ کے دیکھیں گے۔ ہوٹل کے کمرے میں جا کر بھی میں روئے جا رہی تھی۔ نمیر بھی میرے کمرے میں آ چکا تھا، اس کا دوست بھی، وہ بھی روئے جا رہا تھا۔ اس کا دوست اسے بھی تسلی دے رہا تھا، مجھے بھی تسلی دے رہا تھا۔ کبھی اسے سنبھالنے کی کوشش کرتا، کبھی مجھے کہتا کہ بھابھی اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، آپ خود سوچیں، اتنی گہری کھائی میں گرا ہے۔ میں نے کہا آپ برا کیوں سوچ رہے ہو؟ خدا کے لیے اچھا سوچو، میں تو مر جاؤں گی اس کے بغیر۔ اگلی صبح جب ہم وہاں پہنچے تب بھی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بہت سے نوجوان نیچے بھی اترے جو وہاں کے رہائشی تھے اور ایسی کھائیوں میں اترنا جانتے تھے، لیکن سب کا یہی کہنا تھا کہ شاید وہ گاڑی کی ٹکر لگنے کی وجہ سے بالکل کھائی میں جا گرا ہے، کہیں کنارے میں ہوتا تو شاید بچ جاتا۔ بہرحال روتے دھوتے ہم لوگ اسلام آباد پہنچے۔ ہم دونوں کو ہی اپنی ہوش نہیں تھی۔ نمیر کا دوست تھا جو ہم دونوں کو سنبھال رہا تھا۔ جہاز میں بیٹھ کے ہم کراچی پہنچ گئے۔ گھر میں ابھی تک کسی کو کچھ نہیں پتا تھا۔ گھر جا کے جب اس کے دوست نے یہ خبر سنائی تو میرے ساس سسر کا تو رو رو کے برا حال ہونے لگا۔ میری ساس کو غشی کے دورے پڑنے لگے۔ میری نند بھی روتی دھوتی دبئی سے واپس آ گئی۔ ایک کوہرام سا مچ گیا۔ مجھے عدت کے طور پہ ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا، جیسے جیتے جی کسی نے موت کی خبر سنا دی۔ کچھ دن میری والدہ میرے ساتھ رہیں، وہ مجھے تسلی دیتی لیکن میرے دل کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ بس 6 مہینے تو ہوئے تھے ہماری شادی کو۔ بہرحال وقت نے گزرنا تھا، گزر گیا، لیکن ہمارے لیے تو جیسے ساری خوشیاں حرام ہو کے رہ گئی۔ میری نند میری ساس کو سنبھالے جا رہی تھی کیونکہ ان کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا، بیٹے کا صدمہ ہی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پورے 15 دن بعد میری ساس بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ بیٹے کے غم کو ایسا دل پہ لگایا کہ قبر میں چلی گئی، جیسے ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ 15 دن میں 2 موتیں ہو چکی تھیں۔ 2 مہینے میری نند بھی پاکستان میں ہی رہی، کبھی نمیر کو سنبھالتی، کبھی اپنے والد کو، کبھی میرے آنسو صاف کرتی، لیکن ظاہر ہے اسے واپس جانا تھا۔ کہنے لگی میں تمہاری عدت پوری کروا دیتی ہوں لیکن اس سے زیادہ نہیں رک سکتی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ کئی بار میری والدہ بھی مجھ سے ملنے آئی تھی، کافی پریشان بھی تھی۔ پھر جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، میری نند واپس جانے لگی تو میری والدہ نے کہا کہ ہم منت کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ میرے سسر کہنے لگے کہ پہلے گھر میں ہر وقت سوگ کا ماحول رہتا ہے، میں خود بھی بیمار رہتا ہوں، بہن جی آپ منت کو بھی ساتھ لے جائیں گی تو ہم باپ بیٹا تو جیتے جی مر جائیں گے۔ نمیر نے کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے، زندگی سے بالکل بیگانہ ہو گیا ہے۔ میری والدہ کہنے لگی کہ وہ کس رشتے سے یہاں رہ سکتی ہے، ہماری بیٹی کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ ظاہر ہے آج تو لوگ چپ ہیں لیکن کل چپ نہیں رہیں گے بھائی صاحب۔ میری والدہ کی بات سن کر میرے سسر نے گہری سانس لی، کہنے لگے یہ موقع تو نہیں ہے، ظاہر ہے ہم سب لوگ ہی غمزدہ ہیں، لیکن آپ ایسا کریں منت کا نکاح نمیر سے کر دیں، ہمارے گھر کی بچی ہے، ہمارے گھر میں ہی رہنے دیں۔ میں ان باتوں سے بالکل انجان تھی۔ میں کمرے میں اپنی نند کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میری والدہ تو مجھ سے یہ کہہ چکی تھیں کہ اپنی تیاری کر لو، اور میری نند روئے جا رہی تھی کہ تم بھی چلی جاؤ گی تو پھر ابا کو کون سنبھالے گا؟ میں تو یہاں پہ اور زیادہ نہیں رک سکتی، میرے شوہر کی نوکری دبئی میں ہے، پچھلے 4 ماہ سے بچوں کو سنبھال رہے ہیں، لیکن وہ بھی زیادہ تو چپ نہیں رہ سکتے۔ میں اسے کہنے لگی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، اماں ہوتی تو میں یہاں رہ لیتی، لیکن مجھے اپنے والدین کے گھر تو جانا ہی پڑے گا۔ جب میری والدہ کمرے میں آئی اور جو خبر انہوں نے مجھے سنائی میرے لیے کسی دھماکے سے کم نہ تھی، کہنے لگی کہ تمہارے سسر کہہ رہے ہیں ہم تمہارا نکاح تمہارے دیور سے کر دیتے ہیں۔ میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا اماں ابا ایسے کیسے کر سکتے ہیں، میں عمیر کے علاوہ کسی دوسرے کو سوچ بھی نہیں سکتی، اور نمیر کو تو کبھی بھی نہیں۔ کہنے لگی تم ٹھنڈے دماغ سے سوچو منت،
لڑکی اگر بیوہ ہو جائے تو اس کے لیے کنوارے رشتے نہیں آتے ہیں، شادی شدہ بچوں والوں کے رشتے آتے ہیں، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لڑکی کتنی کم عمر ہے۔ کبھی کبھی تو انہیں اپنی سے دگنی بڑی عمر کے شخص سے شادی کرنی پڑتی ہے۔ ہمیں تمہارا بھی دکھ ہے، بس 6 مہینے کی سنگت تو تم نے دیکھی ہے، اور پھر سے تمہارے ماں باپ کو تمہاری فکر لگ جائے گی۔ پتہ نہیں تمہاری زندگی میں آنے والا کون ہوگا، کیسا ہوگا۔ میں نے کہا مجھے شادی ہی نہیں کرنی، میں اپنی ساری عمر عمیر کے نام پہ جی لوں گی۔ میری نند کہنے لگی اتنا آسان نہیں ہوتا یہ سب، تم نہیں جی سکتی، کوئی بچہ بھی نہیں ہے کہ جس کے سہارے تم جی لو۔ پھر اپنی عمر دیکھو، محض 22 سال کی ہو، نمیر سے بھی 2 سال چھوٹی ہو۔ میں رونے لگی۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تمہاری نند تمہیں ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں تمہیں گھر لے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ 3 مہینے بعد تمہاری چھوٹی بہن کی شادی ہو جائے گی۔ اپنے بڑے بھائی بھابھی کا رویہ تو تم جانتی ہو کیسے ہیں وہ ہم دونوں بڈھا بڈھی کو برداشت نہیں کرتے، پھر تمہیں کیسے برداشت کریں گے؟ پتہ نہیں وہ تمہاری شادی کس کے ساتھ کر دیں۔ لیکن میرا انکار اقرار میں نہیں بدلا تھا۔ میں اپنے میکے چلی گئی، لیکن ایک رات میری بھابھی کا اوباش بھائی میرے کمرے میں آ گیا اور میرے ساتھ